بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیماریوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں ہجرت کے دوران سخت بیمار پڑ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کو تشریف لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور میری عیادت کر رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور ایک لڑکی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں 1/2 کی وصیت کر دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں 1/3 وصیت کر دوں اور باقی چھوڑ دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، 1/3 وصیت کر دے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عیادت کرنے کے دوران اپنا دست مبارک ان کے ماتھے پہ پھیرا، ان کے چہرے پہ پھیرا، ان کے پیٹ پہ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، سعد بن ابی وقاص کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ اور حدیث کے آخر میں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت اور ٹھنڈک کو ابھی بھی اپنے پیٹ پر محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک صحابی جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، وہ مکہ میں ہجرت کے دوران سخت بیمار پڑ گئے۔ تو جب اس بات کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ ان کی عیادت کے دوران وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر میری اس بیماری کے دوران موت ہو گئی، کیا میں اپنے مال اور ایک لڑکی جس کو پیچھے چھوڑ کر جاؤں گا ان کے لیے کچھ وصیت کر دوں؟ تو اس بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ 1/3 کروں، 2/3 کروں یا 1/2 وصیت کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2/3 سے بھی منع کیا، 1/2 سے بھی منع کیا اور فرمایا کہ 1/3 بہت ہے، اس کے لیے تو وصیت کر دے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالات کے بعد اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ ان کے سر پہ پھیرا، ان کے چہرے پہ پھیرا اور ان کے پیٹ پہ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے دوران انہیں دعا دی کہ اے اللہ، سعد کی ہجرت کو مکمل فرما اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک بابرکت تھا کہ جس کو صحابی نے حدیث کے آخر میں بیان فرمایا کہ ان کی شفا، ان کی برکت اور ان کی ٹھنڈک کو میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ بے شک وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز میں برکت رکھی ہے۔ ان کی دعا اور دعا کے علاوہ مریض کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرنا باعث برکت تھا، جس کو صحابی نے محسوس کیا اور یہ بیان کیا کہ مجھے ان کے دست مبارک سے شفا مل گئی، میں جلد شفا یاب ہو گیا۔ ان کے ہاتھ کی برکت سے شفا ملنے کے سکون کو میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مریض کی عیادت کو جائیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ مریض کو تسلی دیتے ہوئے اس کے ماتھے یا کندھے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے اور اسے اچھے سے شفا پانے کی دعا دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔